बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, रब्बे कायनात का बेपाया फज़ल व करम है कि उसने हमें उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया। और ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जलालहू जो मालिके कायनात है, खालिके कायनात है, वहदहू ला शरीक है, जो अपने कलाम में बेमिसाल, अपनी ज़ात में बेमिसाल, अपने उसाफ़ में बेमिसाल, अपने अखलाक में बेमिसाल, अपने अतवार में बेमिसाल, अपनी आदात में बेमिसाल, अपनी खसाइस में बेमिसाल, अपने इम्तियाज़ात में बेमिसाल, जो जिसकी हस्ती अल्लाह अकबर है, जो सबसे आला, अफजल और बाला है और बेमिसाल, लाजवाब, बेनज़ीर, उसका कोई हमसर बराबर या उसकी मिसल भी कायनात में कोई शय नहीं। वो अल्लाह, उसका करम है कि उसने हमें उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमा के हम पे बड़ा फजल और करम फरमाया। और फिर ये भी करम बालाए करम है कि हमें मुसलमानों के घराने में पैदा फरमाया। और फिर उसका करम यह कि हमें नूरे हिदायत अता की, नूरे यकीन दिया, नूरे मार्फत अता की, ज़ौक़े इबादत और शौक़े इबादत अता किया। आए आज सोसाइटी के अंदर और कम्युनिटी के अंदर एक अजीब हालात और वाक़यात और एक अजीब सा ट्रेंड और टेंडेंसी और इनक्लाइनेशन चल पड़ी है कि जो शादीशुदा मर्द और औरतें हैं उनके भी किसी के साथ ताल्लुकात बन जाते हैं। मैरिड पर्सन और मैरिड मैन और मैरिड वीमन के, उनसे किसी और के साथ रिलेशंस बन जाते हैं, जिससे घर तबाह हो रहे हैं, खानदान तबाह हो रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि उनके बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आशना और आशिक लोगों के साथ वो भाग जाती हैं। बच्चे पीछे रोते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान है कि माँ गई किधर। ये सोसाइटी के अंदर बड़ा अलमिया हो चुका है और बड़े वाकयात नेट में देखे जा सकते हैं कि आजकल पाकिस्तान में इन वाकयात का शुमार किया ही नहीं जा सकता। ऐसा क्यों होता है? औरतें और मर्द ऐसा क्यों करते हैं? हालांकि वो मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, इज़्दिवाजी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरों के साथ भाग जाना, दूसरों से छुप के ताल्लुकात कायम करना, इसको इस्लाम ने डिसलाइक किया है और डिसअप्रूव किया है और डिसएप्रिशिएट किया है और कंडम किया है, मुसम्मत की है कि ये अमल ये वर्स्ट है, बैड है, वर्स्ट है, बुरा तरीन अमल है। इससे हमें बचना चाहिए। मैं औरतों को भी पैगाम देना चाहूंगा कि वो इन चीजों, ऐसे रिलेशन से बचें इस पे, क्योंकि ये ऐसा रिलेशन है एक मैरिड वीमन का अनमैरिड बॉयज के साथ और अनमैरिड मैन के साथ, या मैरिड मैन का अनमैरिड वीमन के साथ। ये ऐसे ताल्लुकात हैं जो उन्हें दरवाज़ा जहन्नम पे ले जाते हैं और दहलीज़े जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह इससे नाराज हो जाता है, अल्लाह का कहर और गज़ब पड़ता है ऐसी औरतें और ऐसे मर्दों पर जिनके रिलेशंस जो हैं वो ठीक नहीं। अपने खामद से मोहब्बत हो, औरत की अपने खामद से मोहब्बत,
عورت کا اپنے خامد کے لیے ڈیکوریٹ ہونا، بیوٹیفائی ہونا اور گڈ ڈریسنگ ہونا، گڈ ڈریسنگ، گڈ ڈیکوریشن، ایمبیلشمنٹ، بیوٹیفیکیشن، اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنا، بیوٹیفائی کرنا، ایمبیلش کرنا، اسلام میں اس کو انکرج کیا گیا ہے، لائک کیا گیا ہے، اپریشیٹ کیا گیا ہے، اپروو کیا گیا ہے۔ اس لیے عورت کو اپنے خامد کے لیے بناؤ سنگار کرنا چاہیے، غیر مردوں کے لیے منع ہے۔ مجھے یہ ویڈیو اس لیے بنانی پڑی کہ سوسائٹی کے اندر اور کمیونٹی کے اندر میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں، نیٹ پہ بھی دیکھ رہا ہوں، پاکستان کی خبروں میں بھی کیس چل رہے ہیں، کہیں اسامہ کا کیس کھل گیا ہے، کہیں کامران کا کھلا ہوا ہے، کہیں عدنان کا کھلا ہوا ہے، کہیں کاشف کا کھلا ہوا ہے، الگ الگ لوگوں کے کیس کھلے ہوئے ہیں، ان کے لڑکیوں کے ساتھ چکر ہیں۔ اب سٹوڈنٹ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ میٹرک لیول پہ، جو سٹوڈنٹس میٹرک لیول پہ وہ آپس میں شادیاں کر رہے ہیں اور ساتھ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک عجیب فینومنا کریٹ ہو چکا ہے اور جنریٹ ہو چکا ہے۔ اس سے ہمیں بچنا ہوگا، اوائڈ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی اولادوں کو سنت مصطفیٰ کی طرف لانا ہوگا اور تعلیمات مصطفیٰ کی طرف لانا ہوگا۔ ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے سٹوڈنٹس کو، طلبہ اور طالبات کو تعلیمات قرآن کی طرف، تعلیمات مصطفیٰ کی طرف، تعلیمات اسلام کی طرف اور ہدایات قرآن کی طرف لانا ہوگا اور انہیں نماز کی طرف لانا ہوگا۔ جب تک یہ سنت مصطفیٰ پر اور تعلیمات مصطفیٰ پر یہ قوم عمل نہیں کرتی، یہ تباہ ہو جائے گی۔ اگر یہ چاہتی ہے کہ کامیابی ہو، من پاک ہو، دل صاف ہو، روح شفاف ہو، دماغ تیز ہو، فکر پاک ہو، سوچ، فکر، قیاس، تصور اور گمان اس کو نیٹائز کرنا چاہتی ہے، کلینائز کرنا چاہتی ہے، پیوریفائی کرنا چاہتی ہے، ریفائن کرنا چاہتی ہے، سینکٹیفائی کرنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ منوں کے اندر نیٹیلٹی آ جائے، کلینیلٹی آ جائے، پیورٹی آ جائے، ریفائنمنٹ آ جائے، سینکٹیٹی آ جائے، پرگیشن آ جائے، کلینسینس آ جائے، من پاک ہو، دل صاف ہو، اجلا ہو، شفاف ہو اور وہ چلے فرش پر اور اس کی روح ہو عرش پر، تو پھر انہیں سنت مصطفیٰ کی طرف آنا ہوگا، انہیں تعلیمات مصطفیٰ کی طرف آنا ہوگا، احکامات مصطفیٰ کی طرف آنا ہوگا، کردار مصطفیٰ کی طرف آنا ہوگا، ارے تعلیمات مصطفیٰ کی طرف آنا ہوگا۔ پھر یہ چلتے پھرتے جنتی لوگ بن جائیں گے، پھر ان کی جوانیاں بے داغ ہوں گی، سپاٹ لیس ہوں گی اور ڈاٹ لیس ہوں گی۔ ان کا شباب، یوتھ ان کا سپاٹ لیس ہو جائے گا، ڈاٹ لیس ہو جائے گا۔ فقط ایک ہی چیز ہے، فارمولہ بتا رہا ہوں، سنت مصطفیٰ کی طرف آنا ہوگا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پہ اس قوم کو عمل کرنا ہوگا اور یہ قوم پھر دنیا کی طاقتور قوم بن جائے گی۔ پھر دنیا کی کوئی قوم پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی فرد پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور دنیا کا کوئی نوجوان وہ نوجوانان پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ آ جائے گی، عشق مصطفیٰ آ جائے گا، ادب مصطفیٰ آ جائے گا، تعظیم مصطفیٰ آ جائے گی، تکریم مصطفیٰ آ جائے گی، توقیر مصطفیٰ آ جائے گی۔ ناموس مصطفیٰ کی خاطر تن من دن قربان کرنا جب ان کی سوچ بن جائے اور سنت مصطفیٰ پر مر مٹنا جب ان کی دیوانگی بن جائے اور معاملات ان کے سنت مصطفیٰ کے مطابق آ جائیں، گفتار ان کی گفتار مصطفیٰ کے مطابق ہو، رفتار ان کی رفتار مصطفیٰ کے مطابق ہو، تو پھر یہ قوم اس کمال پر جا پہنچے گی کہ دنیا کی ساری اقوام پاکستان کی قوم کے سامنے سر نگو ہوگی اور یہ پاکستان کی قوم یہ لیڈنگ رول ادا کر رہی ہوگی، لیکن انہیں سنت مصطفیٰ کی طرف آنا ہوگا۔ آئیں سوسائٹی کے اندر میں نے بتایا کہ عورتیں مردوں سے، مردیں عورتوں سے،
اور جو ان میریڈ ہیں وہ ان میریڈ بوائز کے ساتھ، اور جو میریڈ ہیں وہ ان میریڈ بوائز کے ساتھ، اور جو میریڈ مین ہیں وہ ان میریڈ ویمن کے ساتھ، اور جو میریڈ ویمن ہیں وہ ان میریڈ مین کے ساتھ ان کے تعلقات چل رہے ہیں۔ آئیں حدیث پاک دیکھتے ہیں کہ اس میں اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ According to Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, Allah's messenger said, "Laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw abdan ala sayyidihi." The Holy Prophet, peace be upon him, said, "He who spoils the relations between woman and her husband, and a servant and his master is not from us." Any person who spoils, who worsen the relations between man and her husband, that person will be worst. That person will be cruel, transgressor, oppressor. That person will be brutal in the eyes of individuals of society and community. Any person who spoils, who baden the relations and connections and attachments between servant and his master, that person will not be the person a man. That person will be called an animal. So please, we should avoid this bad activity. We should refrain from this bad activity. We should hate this bad activity. We should dislike this bad activity. We should not promote or develop this bad activity in the society and community. This bad activity will destroy your character, your personality, your respect, honor, popularity, and fairness. This activity, this bad activity, will spoil your conduct, your behavior, your image in the society and community. Your image will be destroyed, demolished in the eyes of Allah and the Holy Prophet, peace be upon him. So please, we should repent. We should repent in the presence of Allah. Oh my Allah, oh my benefactor, oh our master, oh our creator, oh our master of all the universes, oh our creator of all the universes, please, oh our Allah, best to us, best to us, best to our hearts, our minds, our thoughts, our ideologies, our philosophies, with purity, with neutrality, with cleanality, with purification, with purgation, with refinement, with sanctity. Please act upon this message. This message is the powerful message. If you act upon this message, then you will be successful in both worlds. If you share this message all over the world, then this message has become for you as a charity, as a good action, and each and every sin of you will be ended because of spreading, sharing this message all over the world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah bless you, may live you long. May Allah act upon and exercise and practice this message. And may Allah
share this message, like this message, and subscribe this channel. And may Allah give you happy, delightness, enjoyment, delectation in each and every walk of life, in both worlds, in this world and hereafter this world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.